آج ہم میاں بیوی کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو نہایت دیندار، صابر اور صادق تھے۔ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ نہایت ہی غریب لوگ تھے۔ ایک بار ایک ایسا موقع آیا کہ ان کے پاس گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہمیں پورے 3 دن ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائے ہمارے گھر پہ دھواں نہ اٹھتا ہوا دیکھ کر ہمارے تندور سے ہمیں وہ کچھ دینے آ جائے اور ہمیں حقارت کی نظر سے یا پھر ہمیں حقیر سمجھے۔ تو تم ایک کام کرو کہ تم اٹھو اور تندور جلاؤ جا کر، اور کیا نام ہے جو ہے صرف تندور کو جو ہے کھلا چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو بیوی نے جو ہے اپنے شوہر کے حکم کے مطابق تندور جلایا اور ایسے چھوڑ کر آ گئی، اور پھر یہی ہوا کہ اٹھتے ہوئے تندور کا دھواں دیکھ کر پڑوسن نے دیکھا اور آئی اور کہنے لگی، اللہ کی بندی، تندور میں جلتی ہوئی روٹیاں تو تم نے ایسی ہی چھوڑ دی؟ اتنی ساری روٹیاں ایک تو تم بنا رہی ہو اور اوپر سے تم نے اتاری بھی نہیں، کیا جلا کے وہ کرو گی؟ تو جیسی اس نے سنتی ہے، اس کی بیوی سننے کے بعد فوراً بھاگتی ہوئی تندور میں جاتی اور تندور کے پاس چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ واقعی میں تندور کے اوپر جو ہے اتنی ساری روٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور سارا ماجرا جو ہے واقعہ اس کو بیان کرتی ہے۔ تو اس کا شوہر اس کو کہتا ہے، اس میں اتنی حیران کن ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا تم نے اللہ کے بے حد بڑے بڑے معجزات کے واقعے نہیں سنے ہیں؟ تو یہ تو کوئی بھی معجزہ نہیں ہوا، اور اس سے بڑے بڑے میرا خدا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں میاں بیوی انتہائی اچھے اور نیک دل لوگ تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں بڑے پیار محبت سے اپنے اللہ کا شکر ادا کر کر وہ صبر و شکر کر کے وہ روٹی جو ہے کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی سوچنے لگتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ کتنا اچھا مجھے ملا ہے، اور ساری تمام خوبیاں ایک شوہر کے اندر جو ہونی چاہیے اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ اللہ کا کتنا فرمانبردار بندہ ہے۔ تو وہ اپنے شوہر سے جا کر کہتی ہے کہ آپ اللہ سے جا کر کہیے کہ نہ آپ اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگے جسے ہمارے روزمرہ کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، روزمرہ کا جو سوچنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ اس کو بہت سمجھاتا ہے لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر وہ اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ رات کے ایک پہر جانے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، جو تو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کی بے حد تعریف بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے کیا مانگا ہے، اور تو ہمارے دلوں کے حال تو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وہ اپنا سارا حال جو ہے اللہ کو دوبارہ سے بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک روشنی آتی ہے اور اس کے اندر گیپ سے ایک ہاتھ آتا ہے، اور اس کے اندر لال چمکتا ہوا سفید کلر کا موتی ہوتا ہے، جو وہ موتی دیتا ہے اس کو رکھنے کے بعد جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو وہ موتی دیکھ کر وہ بڑے حیرت انگیز انداز میں موتی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور موتی لے کر جو ہے سوچنے لگتا ہے کافی دیر تک۔ اس کے بعد جو ہے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، موتی ہاتھ میں لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے، اللہ کی بندی اٹھو۔ وہ سننے کے بعد وہ اٹھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے، آپ نے بھی مجھے اتنے اچھے خواب سے اٹھا دیا۔ وہ بولتی ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ اتنا حسین اور خوبصورت جو ہے جنت ہوتی ہے، اس کے اندر بے حد خوبصورت عالیشان جو ہے سونے کا بنا ہوا محل ہوتا ہے، اور اس کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ اس سے سورج بھی شرما رہا ہوتا ہے۔ اتنا بے حد شاندار محل دیکھ کر میں تو گم ہو گئی۔ بالآخر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پوچھا، اے اللہ، یہ اتنا حسین محل کس کا ہے؟ تو آواز آئی، یہ محل تمہارا اور تمہارے شوہر کا ہے۔ تو یہ سن کے میں بہت خوش ہو جاتی ہوں، اور پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک دم سے وہ محل ایک دم کھنڈر میں بدل جاتا ہے اور ایک دم جو ہے خاموشی سا ہو جاتا ہے۔ تو وہ میں پوچھنے لگی اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ محل تو ابھی اتنا چمچما رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ایک موتی ہوا کرتا تھا وہ تم نے اپنی دنیاوی عیش و آرائش کے لیے منگا دی ہے۔ جیسے تم دنیاوی عیش و آرائش منگاتی رہو گی، ویسی تمہاری جنت میں تمہارا مقام کم ہوتا رہے گا، کیونکہ تمہیں وہ سارے مزے ساری چکیاں جو ہیں دنیا کے اندر مل جائیں گی، تو پھر آخرت میں وہ کم ہو جائیں گی۔ تو یہ سن کر میں گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں اللہ نہیں، یہ ساری چکیاں اور سارے مزہ جو ہے میں آپ سے جو ہے جنت میں لینا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو کہہ کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ واپس جائیں اللہ کے پاس، اور جانے کے بعد اب اللہ سے معافی مانگے، ان سے کہیں کہ ہم جو ہے دنیاوی عیش و عشرت نہیں چاہتے، ہم بس آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں اور بے حد آرائش والی زندگی اب ہم جو ہے آخرت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کا شوہر چلا جاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک چمکدار سی روشنی نمودار ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ آتا ہے اور وہ موتی جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دعا مانگ لینے کے بعد وہ موتی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ دعا مانگ لینے کے بعد واپس اپنے بیوی کے پاس آتا ہے۔ دونوں میاں بیوی مل کر شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا،
اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کہانی کا مضمون صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی جو ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، چاہے اس کا اجر وہ اس کو دے کر رہے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بہترین اجر چاہتے ہیں تو بہترین اجر جنت میں ہی ملے گا، اور اگر آپ عیش و عشرت یعنی کہ دنیاوی زندگی کو پسند کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دنیاوی زندگی میں وہ مزے لے سکتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ امید مت رکھیے گا کہ جنت میں بھی آپ کو سارے مزے اور چکھے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے قریبی اور اپنے نیک عبادت گزار بندوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پر مجھے ایک بہت خوبصورت سی بات یاد آئی، وہ بات یہ تھی کہ اگر تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے تو خدا وہ چاہے گا جو تم چاہتے ہو، ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، مگر ہوگا جب خدا چاہتا ہے۔